ایک گاؤں میں حامد نامی کسان اپنی ماں اور بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ بہت ناسمجھ اور بولا بالا آدمی تھا۔ اس کی اسی سادگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گاؤں کے لوگ اور اس کے دوست احباب اسے بے وقوف بنا کے کام نکالتے تھے۔ وہ دن رات محنت کر کے اپنے گھر کا گزر بسر چلاتا تھا۔ اس کی ماں اور بیوی بھی اسے بہت سمجھاتی تھی لیکن وہ نہیں سمجھتا تھا۔ ایک دن اس کی بیوی نے کہا، سنیے جی، کھیتوں میں بیج ڈالنے کا وقت آ گیا ہے، لیکن ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں کہ بیج ڈال سکیں۔ میرے پاس ایک پرانی انگوٹھی پڑی ہے، آپ ایک کام کریں، اسے جا کے بیچیں، ان پیسوں سے ہم کھیتوں میں بیج ڈال لیں گے، لیکن یاد رکھیے گا کہ کسی کے بہکاوے میں آ کے وہ پیسے نہ دے دیجیے گا، خاص کر کے اپنے ان دو دوستوں سے بچیے گا۔ جی ٹھیک ہے، میں کسی کی باتوں پر نہیں آؤں گا آج۔ تم مجھے وہ انگوٹھی لا دو، میں بیچ کے پیسے لے آتا ہوں۔ وہ انگوٹھی بیچنے کے لیے بازار کی طرف چل پڑا۔ کچھ دیر بعد وہ انگوٹھی بیچ کر گھر کی طرف آ رہا تھا کہ اسے اس کا دوست اظہر ٹکرایا۔ ہاں بھائی، کہاں سے آ رہے ہو؟ بھائی وہ کھیتوں میں بیج ڈالنے تھے تو اس کے پیسے نہیں تھے، تو سلمہ نے اپنی انگوٹھی دی تھی بیچنے کے لیے، اسے بیچ کے پیسے لے کے آیا ہوں تاکہ بیج ڈال سکوں، وہاں سے ہی آ رہا ہوں۔ او بھائی، تم رو کیوں رہے ہو؟ کیا بتاؤں میں تمہیں، تمہاری بھابھی کی طبیعت بہت خراب ہے اور وہ ہسپتال میں ہے۔ میرے پاس اس کی دوائیوں کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اگر اس کی دوائی نہ لی تو وہ مر جائے گی اور مجھے دوسری شادی کرنی پڑے گی، جو کہ میں نہیں کرنا چاہتا۔ تو تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں تو تم مجھے دے دو تاکہ میں اس کی دوائی لا سکوں۔ حامد نے بنا سوچے سمجھے وہ پیسے آذر کو دے دیے۔ آذر نے بے وقوف بنا کے پھر سے پیسے ہتھیا لیے۔ گھر جا کر حامد نے یہ ساری بات سلمہ کو بتائی۔ سلمہ نے غصے بھرے لہجے میں کہا، کر دی نا پھر آپ نے وہی بے وقوفی جس سے آپ کو منع کیا تھا۔ چوری کرے یا ڈاکہ مارے، مجھے میرے پیسے لا کے دے یا میری انگوٹھی، مجھے شام تک چاہیے، جہاں مرضی سے لا کے دے مجھے۔ حامد بہت پریشان ہو گیا اور وہ پریشانی کی حالت میں جنگل کی طرف چل پڑا۔ جنگل سے گزرتے ہوئے اسے ایک بزرگ نظر آیا۔ وہ اس بزرگ کے پاس گیا اور اسے سب بتایا۔ بیٹا، ایک پیڑ کے نیچے سے تمہیں کچھ بیج ملیں گے، تم ان بیجوں کو لے جا کر اپنی کھیتی میں ڈال دو، اور تمہیں کوئی بے وقوف نہ بنا سکے اور تمہاری سادگی کا فائدہ نہ اٹھا سکے، تو اس کے لیے میں تمہیں یہ ایک تعویذ دیتا ہوں، اسے تم پہنی رکھو، اور جو بھی تمہیں جھوٹ بول کے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا، اس کا جھوٹ اس پہ سچا ہو جائے گا۔ حامد بیج اور تعویذ لے کے گھر آیا اور اپنی ماں اور بیوی کو یہ سارا قصہ سنایا۔ اگلے دن اس کا دوست اکرم بھی اس کے گھر گیا۔ حامد نے پوچھا، جی اکرم بھائی، کیسے آنا ہوا؟ حامد، تم بالکل میرے بھائیوں کی طرح ہو اور مجھے تم سے یہ بات کرتے ہوئے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ کل میرے گھر آگ لگ گئی جس کی وجہ سے میرا گھر اور گھر کی ساری چیزیں جل گئی ہے۔ تم مجھے اپنی زمین بیچ کے پیسے دے دو، مجھے امید ہے کہ تم میرا کام یہ ضرور کرو گے تاکہ میں پھر سے اپنا گھر ویسا بنا سکوں۔ بھائی، وہ میری زمین ہی تو میرے روزگار کا واحد سہارا ہے، میں اسے کیسے بیچ دوں؟ اسی لمحے اکرم کو کسی نے اطلاع دی کہ اس کا گھر اور اس کے گھر کی ساری چیزیں آگ لگنے کی وجہ سے جل چکی ہے۔ اکرم کا جھوٹ اس پہ سچا ہو گیا اور اکرم اپنے گھر کی طرف بھاگا۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی اچھائی، نرمی اور مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔